واجب کا معنی یہ ہوتا ہے جو فرض کے بعد سنت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہو. سنت مؤکدہ بھی ہے، غیر مؤکدہ بھی ہے، اور واجب وہ ہے جو حضور نے کبھی حضر سفر میں اور نہ چھوڑا ہو، جیسے وتر ہے، حضور نے سفر میں بھی پڑھے ہیں، گھر میں بھی پڑھے، مانا ہے کہ وہ واجب ہے. ساری مخلوق کو، سب کو اللہ جنت نصیب کرے. امام مہدی کے آنے میں کتنا وقت ہے؟ مجھے ملے تھے، بتایا تھا مجھے، اللہ کو پتہ ہے. آئیں گے لیکن کب آئیں گے اللہ عالم. ایک مہدی شیعہ کا بھی ہے، وہ غار میں چھپا ہوا ہے، اس مہدی کو ہم نہیں مانتے. اسی لیے ان کے ہاں یہ دور جو گزر رہا ہے نا، غیبوبت کبریٰ ہے، یعنی بڑا امام غائب ہے. اس لیے ان کے ہاں جب جمعہ ہوگا یا عید ہوگی یا نماز ہوگی تو ان کا امام جو ہے نا مصلی یہاں ہوگا، وہ ادھر کھڑا ہوگا، مصلی خالی چھوڑ دے گا، کیونکہ مصلی تو امام کے لیے ہے، اس کے لیے تو نہیں ہے، اور امام غائب ہے. بھئی امام ہے کہاں؟ وہ کہتے ہیں یہ غار میں. بھئی وہ غار کا کوئی پتہ کہتے ہیں جی سندین میں وہ غار ہے، بھی اس کا کوئی نام کہتے ہیں، ہاں جی اس کا نام ہے سر من رآ، جو بھی دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گا. تو تم نے نہیں دیکھا امام صاحب کو جا کے پکڑ کے لے آتے کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، تم چھپے بیٹھے ہو. وہ تو ایک ڈھونگ ہے. اچھا پھر امام انہوں نے جو بنایا نا، وہ کہتے ہیں وہ حسن عسکری کا بیٹا ہے. حسن عسکری فرماتے ہیں میری تو اولاد ہی نہیں ہے تو میرا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ وہ تو 100% جھوٹ ہے. ایک ہے حقیقی مہدی جس کے بارے میں حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اور میری ہی نسل سے ہوگا، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اللہ کے حکم سے وہ اعلان کریں گے، پھر ان کے ہاتھوں پہ اللہ ملک فتح کریں گے. کہتے جی کہ پنکھے اور اے سی وغیرہ جو ہے بند کرا دیجئے، موسم ٹھنڈا ہے، تو جا کے ان کو کہو نا جو چلاتے ہیں، میں نہیں چلاتا. اگر صدقے کے گیہوں کے بجائے نقد ریال دے دیں ٹھیک ہے. کہتے حضور کے بالوں کی جو زیارت کراتے بھی اللہ اعلم، میں نہیں جانتا. جب تک کوئی سند کے ساتھ بات ثابت نہ ہو اس وقت تک آدمی نہیں بات کر سکتا. بعد نماز دعا جو ہے ہاتھ اٹھا کے مانگیں، ہاتھ اٹھانے کے بغیر مانگیں، وسیلے سے نہیں، براہ راست اللہ سے مانگیں. کہتے ہیں دعا کریں اللہ ہمیں ذاتی گھر عطا فرمائے. بالکل اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرمائے. میں نے غلطی سے 7 چکر طواف کے بجائے 6 چکر ادا کیے، نفل پڑھ لیے. بعد میں یاد ہے تو 1 چکر لگا لینا ٹھیک ہو گیا. اکثر چکر ہو جائیں تو کوئی بکرے کے علاوہ کوئی چیز دے سکتے ہیں. دم کا معنی یہی ہوتا ہے، بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، دمبی ہو. قرآن کی آیت سے تعویذ لکھنا جو ہے بعض علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں. پڑھ کے دم کرنے کا تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. مجھے رونا نہیں آتا، دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر رونا نہیں آتا. علاج یہ ہے کہ استغفار زیادہ کرو اور درود شریف زیادہ پڑھو. اجتماعی دعا جو ہمارے ہاں نمازوں کے بعد کرتے، میرا بھائی اجتماعی دعا بھی جائز ہے، انفرادی بھی جائز ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی جائز ہے، بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی جائز ہے. تو کبھی اس حدیث پہ عمل کا ضد نہ کیا کرو. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بالکل دعا کرنی نہیں، ان کے مقابلے میں دوسری پارٹی نے 3 دفعہ دعا کر دی. ضد ہے اور کوئی نہیں. جوتے کے پتہ نہیں 2 سے حج عمرہ جائز ہے، پتہ نہیں کیا. اچھا جوئے کے پیسوں سے حرام ہے. جوئے کے پیسہ جو ہے وہ حرام ہے. اور اگر مال حرام سے حج کرے تو جب وہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے
کہ ملبسک حرام وماکلک حرام ومصرفک حرام لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نہ تیرے کپڑے حلال کے نہ تیرے کھانا حلال کا، اور پھر لبیک کہنے آئے ہوئے جاؤ، مردود تمہاری کہ لبیک قبول نہیں ہے۔ حرم کے جوتے پہن سکتے ہیں، لوگوں کے تو نہ پہنو۔ لکتا گم شدہ چیزوں کے مقام پر جو بچوں کے واقر ہیں ان سے مانگیں جن کے پاس رکھے ہیں۔ طواف کے دوران حتیم میں نفل پڑھنا ناجائز ہے۔ مکے آتے ہوئے دوران فلائٹ عورت کا حیض آ گیا، اب احرام نہ باندھا ہو، مکے میں داخل ہو جانے دم ہوگا؟ بالکل ہوگا، عمرہ بھی کرنا پڑے گا نا، اس کو احرام باندھنا چاہیے تھا، نیت تو کرنی چاہیے تھی۔ حیض کے ساتھ کوئی بات نہیں، وہ لبیک پڑھ کے آ جاتی، بیٹھی رہتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی۔ عورت کا کون سا احرام ہے؟ وہ چادریں باندھنی ہے، وہی دوپٹہ ہے سر پہ۔ کہتے تھے کہ میاں بیوی اگر دونوں عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مکے میں یا مدینے میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، تو یہ مکے مدینے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کے یہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اگر میاں بیوی ملتے ہی نہیں، یہ پاک جگہ ہے نا، تو تم کون سا ناپاک کام کر رہے ہو؟ بیوی حلال ہے، حرام نہ کرو نا، اپنی بیوی کو کیوں نہ ملو؟ حضور پاک اپنی بیویوں سے ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ صحابہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ اولادیں کیسے پیدا ہوئی؟ بس یہ ادب کرنے پہ آئے ہیں تو اتنا بڑا ادب ہے، اور نہ کریں تو داڑھی پہ اس طرح پھروا کے سیدھا حضور کے روضے پہ جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں آگے آپ کی سنت کو اس طرح پھروا کر دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ ہدایت۔